السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسلمانوں میں بھائی چارگی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا کام اہتمام سے کیا اور محبت کے ایک مرکز کو وجود بخشا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا ایک اور نہایت تابناک کارنامہ انجام دیا، جسے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غم خوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابت داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ۔ نسبی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو انصار و مہاجرین میں باہمی توارث کا حکم ختم کر دیا گیا، لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود باہم مہاجرین کے درمیان تھا، لیکن پہلی بات ہی ثابت ہے، مہاجرین اپنی باہمی اسلامی اخوت، رشتہ اور قرابت داری کی بنا پر آپس میں اب مزید کسی بھائی چارے کے محتاج نہ تھے، جبکہ مہاجرین اور انصار کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارے کو محض کھوکھلے الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا تھا، بلکہ اسے ایک ایسا نافذ العمل عہد و پیمان قرار دیا تھا جو خون اور مال سے جڑا ہوا تھا۔ یہ خالی اسلامی اور مبارکباد نہ تھی کہ زبان پر روانی کے ساتھ جاری رہے مگر نتیجہ کچھ نہ ہو، بلکہ اس بھائی چارے کے ساتھ غمخواری، ایثار کے جذبات بھی ملے ہوئے تھے، اور اسی لیے اس نے اس نئے معاشرے کو بڑے کارناموں سے پر کر دیا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث مروی ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں، اور عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتلا دیا۔ وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ جاتے رہے، پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو مہر کتنا دیا ہے؟ بولے، 1 گٹھلی کے برابر سونا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجور کے باغات تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ انصار نے کہا، تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں اور ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ ہم نے بات سنی اور بات مانی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کو عزت دی اور کس قدر محبت اور خلوص اور قربانی سے کام لیا، اور مہاجرین ان کی اس کرم اور نوازش کی کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان سے صرف اتنا ہی حاصل کیا جس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمر سیدھی کر سکتے تھے۔
آخر میں مولا کریم سے دعا ہے ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سننے سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ مولا کریم زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔